بالکل صاف ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ عام نہیں بلکہ بہت خاص پروگرام ہے. اس کے اندر الحمدللہ ایک ہفتے سے جو ہیں طلباء اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنے اپنے پروگرامز کو پیش کرنے کے لیے. اور اس میں کچھ باہر سے مہمان بھی آئے ہیں، بچوں کے پیرنٹس بھی ہیں. ہم دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ممنون و مشکور ہوتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں آئے اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن جو شروع ہوئی تھی قرآن تعلیم پیج سے، آج کافی لوگ الحمدللہ اس کا حصہ بن چکے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوا ہے اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ ہوا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے پیج کو بہت دور تک لے جائے اور سبھی لوگوں کی ہدایت کے اسے ذریعہ بنائے، اچھی تعلیمات کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنائے. جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اور انویٹیشن کارڈ میں سب نے پڑھ ہی لیا ہوا ہوگا کہ آج بچوں کے پروگرام ہیں. تو چلیے بنا کسی تمہید کے، بنا کسی دیری کے ہم اپنے جلسے کو شروع کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کسی دینی مجلس کو شروع کیا کرتے تھے، جب بھی کسی کام کا آغاز کیا کرتے تھے، تو یہ ہمارے بزرگوں کا یہ رواج رہا ہے اور یہ دستور رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی چیز سے شروع کرتے تھے تو وہ قرآن پاک سے شروع کیا کرتے تھے. اور اسی قرآن پاک کی مقدس تلاوت کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اسماء صاحبہ کو اس شعر کے ساتھ کہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. اسی شعر کے ساتھ اسماء صاحبہ جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل لو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. جو بھی لوگ سامعین ہیں اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان لوگوں کو میری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا مائک آن کر کے اگر کسی بچے کا پروگرام پسند آئے یا کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ بول کر بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب قرآن پاک کی اس مقدس ماشاء تلاوت کے اللہ. بعد قرآن مقدس کی اس مقدس تلاوت کے بعد وہ قرآن پاک جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات بھی نازل فرمائے، بہت سارے قصے بھی نازل فرمائے اور بہت ساری نصیحتیں بھی نازل فرمائیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں. یہ قرآن پاک وہی جلالی قرآن پاک ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر میں اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر کر ٹوٹ جاتا. اور اسی قرآن پاک کو اگر ہم سمندروں میں نازل کر دیتے تو وہ بھی اس کے جلال سے سوکھ جاتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ بابرکت کلام ہے جس کلام کے جیسا کلام آج تک کوئی پیدا نہیں کر سکا، کوئی نہیں بنا سکا. بڑے بڑے شاعر چلے گئے، بڑے بڑے ادب کے ماہر چلے گئے، لیکن کوئی بھی اس قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر پایا. قرآن تو قرآن، کوئی اس کے جیسی ایک صورت بھی پیش نہیں کر پایا. چلیے اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے جیسا کلام صورت تو دور کی بات کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر پایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بابرکت کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اپنے اس کارواں کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے، اپنے اس پروگرام کو اور آگے لے جاتے ہوئے ہم لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اگر اللہ رب العزت کی شان جلالی کے بعد اگر کوئی ذات آتی ہے تو وہ رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، جس ذات نے دنیا میں تشریف لا کر دنیا میں رہنے والے انسانوں کو جینا سکھایا، جس نے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، جس نے اس دنیا کو وہ دستور دیے جو دستور دنیا کو کبھی ملے نہیں تھے. وہ دستور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے جو طریقے پہلے کی امتوں کو بھی نہیں دیے گئے تھے. تو آئیے نعت پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سدرہ بشرا کو اس شعر کے ساتھ کہ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں. روٹھ جاتا ہے جب اللہ گناہ گاروں سے، روٹھ جاتا ہے جب اللہ گناہ گاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں. اس شعر کے ساتھ میں سدرہ بشرا کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد کیا استاد ہاں بیٹا بولو، سناؤ. نعت راما. ہاں آپ دونوں سناؤ. سدرہ بشرا آپ لوگ نعت سنانے والے تھے نا؟ جی جی. اعوذ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گی رمضان میں, نماز کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں. رمضان 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 اللہ کا احسان ہے, عطا کیا رمضان ہے. شکر مولا کرتے رہنا مومن کی پہچان ہے, مومن کی پہچان ہے. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گی رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں. جنت کے دروازے کھلتے ہیں ماہ رمضان میں, بخشش کے پروانے بٹتے ہیں ماہ رمضان میں. جنت کے دروازے کھلتے ہیں ماہ رمضان میں, بخشش کے پروانے بٹتے ہیں ماہ رمضان میں. میں بھی بخشش کا پروانہ پاؤں گا رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں. ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے روزہ کشائی کی, کہتا ہے کہ ہر بچہ یہ کب میری باری آئے گی. میں بھی روزے کی لذت کو پاؤں گا رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گی رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں. رمضان 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 رمضان. دن میں روزے رکھ کر جو راتوں کو تراویح پڑھتا ہے, مولا اس کے پچھلے سب جرموں کی بخشش کرتا ہے. دن میں روزے رکھ کر جو راتوں کو تراویح پڑھتا ہے, مولا اس کے پچھلے سب جرموں کی بخشش کرتا ہے. اپنے گناہوں کی معافی کرواؤں گا رمضان میں, اپنے گناہوں کی معافی کرواؤں گا رمضان میں. اللہ کا احسان ہے, عطا کیا رمضان ہے. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں. جانے انجانے میں دل جس کا میں نے توڑا ہے, روٹھ کے جس بھائی نے اپنے رخ کو موڑا ہے. جانے انجانے میں دل جس کا میں نے توڑا ہے, روٹھ کے جس بھائی نے اپنے رخ کو موڑا ہے. معافی مانگ کے ان سب کو منواؤں گا رمضان میں, معافی مانگ کے ان سب کو منواؤں گا رمضان میں. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گی رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں. آخری عشرے میں جو بھی کر لیتا ہے اعتکاف, دو عمرے کا ملتا ہے اجر و ثواب. آخری عشرے میں جو بھی کر لیتا ہے اعتکاف, دو عمرے کا ملتا ہے اجر و ثواب. ساری دنیا والوں کو بتلاؤں گا رمضان میں, ساری دنیا والوں کو بتلاؤں گا رمضان میں. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں, نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گی رمضان میں. رمضان 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 رمضان
اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے شکر مولا کرتے رہنا مومن کی پہچان ہے مومن کی پہچان ہے انشاءاللہ جو غربت میں کٹے پرانے کپڑے پہنے رہتے ہیں دیکھ کے دنیا ان سب کو دیوانہ کہتے رہتے ہیں ان نادانوں کو کپڑا پہناؤں گا رمضان میں ان نادانوں کو کپڑا پہناؤں گا رمضان میں اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان شکر مولا کرتے رہنا مومن کی پہچان ہے مومن کی پہچان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ماشاء 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 اللہ. یہ سدرا بشرا تھیں، دونوں ننھی ننھی بچیاں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں رمضان کے متعلق نعت پڑھی، جو مہینہ آنے والا ہے، جو بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے نعت پڑھی. آئیے حاضرین مجلس، اس نعت کو سننے کے بعد دماغ میں ایک شعر آ رہا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ نعت پڑھ رہی تھی تو دل کچھ اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، آنکھوں میں مدینے کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، تھی کس کی زباں پہ نعت محمد ابھی ابھی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت سبحان اچھی آواز میں انہوں نے نعت پاک سنائی. سبحان اللہ. اب اس کے بعد سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب اس کے بعد اللہ. نعت پاک کے لیے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں حافظ محمد ارشد صاحب کو، جو بہترین نعت بھی پڑھتے ہیں اور یہاں پہ قرآن تعلیم میں تعلیم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں ان بچوں کے وہ استاد بھی ہیں. تو میں انہی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خوبصورت آواز میں نعت پاک کو پیش کریں جس سے سارے سامعین مستفیض ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ٹی ایم جی کمشنر انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ،
قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ۔ تم شکر کرو رب کا مدارس ہے جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے نکلتے۔ تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے نکلتے۔ گھر گھر میں تم جا کر یہی اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ۔ بی ایڈ بھی کراؤ انہیں ایم بی اے کراؤ، سائنس پڑھاؤ انہیں اور چاند پہ جاؤ۔ بی ایڈ بھی کراؤ انہیں ایم بی اے کراؤ، سائنس پڑھاؤ انہیں اور چاند پہ جاؤ۔ ہاں شرط مگر، ہاں شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ۔ عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا، جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا۔ عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا، جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا۔ پھر بچوں کو تم حافظ قرآن بناؤ، قرآن پڑھاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ۔ سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ السلام علیکم۔ ماشاء ماشاء اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ اللہ، ہوتا، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ محمد ارشد تھے، حافظ محمد ارشد، جنہوں نے یہ نعت پڑھی، اور ماشاءاللہ یہ نعت بہت ہی خوبصورت ہے، جو آج کے زمانے کے لیے بالکل فٹ ہے، جس میں ہمیں ایک ہاتھ میں دنیا بھی لے کر چلنا ہے۔ اگر اس دنیا میں جینا ہے، اگر اس دنیا میں عزت سے رہنا ہے، تو ایک ہاتھ میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی چاہیے، اور اگر ہمیں جنت تک جانا ہے کامیاب ہو کر، تو دوسرا ہاتھ ہمارا خالی نہ ہو، اس دوسرے ہاتھ میں دین کی مبارک تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے۔ ہمارے دیگر مہمانان اکرام جو تشریف لانے والے تھے وہ سب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں سارے مہمان جو جوائن ہوئے، اپنا وقت دے کر، بڑی مصروفیت کے بعد بھی جو لوگ یہاں پر جوائن ہوئے ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آج اس جلسے میں۔ واقعی یہ کہنا پڑ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جلسے کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ کافی لوگ الحمدللہ یہاں پر جوائن ہو کر سماعت کر رہے ہیں۔ اب اسی کے بعد اس جلسے کے کارواں کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سن لی، اس کے بعد نعت پاک بھی سن لی، اس کے بعد نظم بھی سن لی، اب چلیے ذرا اس ٹھنڈی چائے کو تھوڑا سا ابالا جائے، تھوڑی سی تقریر کی طرف آیا جائے، کچھ اچھی باتوں کی طرف آیا جائے۔ تو کچھ اچھی باتوں کو، عورت کی اہمیت کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں ماہین فلک کو، کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کو، اپنی چند باتوں کو پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ شرافت کے نقابوں میں حیا کے سب تقاضوں میں، شرافت کے نقابوں میں حیا کے سب تقاضوں میں، اگر آنکھیں نہیں ہیں پاک تو پردہ فضول ہے۔
اس شعر کے ساتھ میں ماہین فلک کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی باتیں پیش کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے. ہر کھیتوں سے کلیانوں تک، چولہے سے ملوں مشینوں تک، جس راہ پر ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے. ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا: اے میرے پروردگار، جب آپ اپنی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا فرماتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا کہ میں اسے ایک بیٹی عطا فرماتا ہوں. موسیٰ نے پھر سوال کرتے ہیں: اگر آپ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا دیتے ہیں؟ جواب ملا کہ میں اسے اور ایک بیٹی عطا فرماؤں گا، اور اس بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی جائے گی. سبحان اللہ. اپنی تقدیر آغاز اس عظیم ہستی سے شروع کرنا چاہتی ہوں جسے عورت کہتے ہیں. عین سے عالمین، انسانیت کی علمبردار عورت، واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت، رے سے رانائیگی کی کائنات کی نشان عورت، تے سے تمہاری موسیقی کی پہچان عورت. اے عورت، تم دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کے صورت میں اطاعت سے خود جنتی ہو جاتی ہو. جب ماں کے عالم مقام تک پہنچتی ہو نا، جنت تمہارے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے. اے عورت، تجھے سلام. بلا شبہ تو ہی موسیقی کی پہچان ہے. تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو موسیقی میں اس کی مقام پہچان دلواتی ہو، اور وقت پڑنے پر دایاں بازو بن کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو. اے عورت، تجھے سلام. بلا شبہ تو ہی موسیقی کی پہچان ہے. 14 صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا. تم خدیجہ کی جیسی تاثیر ہوئی. زینب کی صورت پیو پاڑی تھی تم. رفیدہ تھی تو طبیبہ بنی. اور صفیہ جو میدان جنگ میں دشمن کے خیمے اکھاڑتی. اے عورت، تجھے سلام. بلا شبہ تو ہی موسیقی کی پہچان ہے، اور آج بھی ہر میدان میں اپنا لوہام بنواتی ہو. تو ہی معلم بھی ہو، تو ہی منصف بھی ہو، اور وکالت بھی کرتی منصف بھی ہو. وہ سچ ہے کہ ہر زمانے کی رگے جان ہو تم. اے عورت، تجھے سلام. بلا شبہ
تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے مادری ملت، مادری ملت، مادری ملت، تم ماشاء ہی ہو۔ اللہ ماشاء اللہ، بس مائیں۔ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، عورت کی عظمت پر بہت ہی خوبصورت روشنی ڈالا انہوں نے، اور یقیناً یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس انداز میں بتانا، اس انداز میں بیان کرنا، یہ قابل تعریف ہے کہ آج جو ہماری زبان پہ ہم لے کے آ رہے ہیں عورتوں کی عظمت کے لیے، یا دین کی جو باتوں کو ہم اپنی زبان پر لے کے آ رہے ہیں، تو زبان ہی ایک سیدھا راستہ ہے دل میں اترنے کا۔ تو جب ہماری زبان پر آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی اترے گا۔ سبحان اللہ ماہین، ماشاء اللہ۔ ماشاء جزاک اللہ، اللہ صاحب۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیے اب اس سیریس ماحول کے اندر سے تھوڑا سا باہر آتے ہوئے، جو بچے جب اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ جب وہی چھوٹے بچے اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کو پکارتے ہیں تو بھی اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ جب یہی خوبصورت بچے چھوٹی سی عمر کے اندر جب نماز کی نقل کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ جیسے ابا یا امی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شرارت کرتے ہوئے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا کہ امی نے نیت باندھی ہے یا ابو نے نیت باندھی ہے، وہ بس انہیں دیکھ کر خود نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی امی رکوع میں جاتی ہیں تو وہ اپنی معصوم شرارتوں کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، بڑے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جب بچے ایسا کرتے ہیں اور ماں باپ کو سیکھ کر جب ایسی معصوم ایکٹیویٹی، ایسی معصوم شرارتیں جب بچے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی ان معصوم شرارتوں سے، ان معصوم نماز کی نقل سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بچوں کا بہت خوبصورت پروگرام آج اللہ نے توفیق دی تو سجا ہے۔ چلیے حضرات، اس کے بعد میں نعت پاک کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں محمد رضوان کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں شعر کے ساتھ کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو تم کیا ہے مدینہ، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ارے غم کے ماروں سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، ارے غم کے ماروں سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بینہ بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا کہ مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ اسی چند اشعار کے ساتھ میں محمد رضوان کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے آئے، دل چوم چوم جائے، ہم روزہ رکھنا چاہیں، ماں باپ ہمیں سمجھائے، روزہ رکھنا اگلے سال، روزہ نہ اگلے سال۔ اور رضوان، تمہاری ماما کیا کہتی ہیں؟ میری ماما یہ کہتی ہیں
دن ہے بڑا اور تم ہو چھوٹے، مان بھی جاؤ میرے بیٹے، بھوک لگے گی پیاس لگے گی سارا دن کھا نہیں سکتے۔ اور میری ماما یہ کہتی ہیں ابھی تو چھوٹے بچے ہو، ماں نہ من کے سچے ہو، ماں کی آنکھ کے تارے ہو، بابا کے دلارے ہو، روزہ اب کے سال رکھ مان لو بیٹا بات ہماری، دھوم دھام سے لا لیا روز افطاری ہوگی، روز افطاری ہوگی تمہاری۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جو روزہ رکھتے ہیں انہیں ہمت دے مولا، جو روزہ رکھتے ہیں انہیں ہمت دے مولا، جو روزہ رکھتے ہیں انہیں طاقت دے مولا، دے مولا، حسن ایمان بہادری کو بخش دے مولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء بہت اللہ، خوب۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد رضوان، جنہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں، بڑے خوبصورت لب و لہجے میں، ننھی فریاد کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہمیں ہر ایک بچے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا تھا۔ ماہین آپ کا مائک آف کریے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے ماں باپ کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے روزے کا بھی سوال ہے، بچے ضد کرتے ہیں، بچے روتے ہیں، ممی پاپا کے گلے لگ کر روتے ہیں کہ ممی پاپا ابو امی ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ وہ شوق ہوتا ہے جو ان کے دلوں میں ماں باپ کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے جاتا ہے۔ جو ماں باپ جو کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، روزے کی طرف ماں باپ جس قدر اپنی شوق کو بڑھاتے ہیں اس قدر شوق بچوں کے اندر بھی پھر پیدا ہوتا ہے۔ آئیے حضرات، اسی نعت پاک کے بعد اب میں مکالمے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا شفا کو کہ وہ آئیں اور اپنی چند باتیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، جس پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس شعر کے ساتھ کہ قدم قدم پہ عروج و زوال دیتا ہے، قدم قدم پہ عروج و زوال دیتا ہے، ہر ایک بلا سے وہ مجھ کو ٹال دیتا ہے، اور نہ جانے کس کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر، نہ جانے کس کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر، ارے میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے۔ تو اسی شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں شفا کو کہ وہ آئیں اور اپنی چند باتیں پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے رزق کی 16 دروازے کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں، غور سے سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لے تو وہ کبھی تنگ دست نہیں رہیں گے۔ نمبر 1 دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسے ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ نمبر 2 دروازہ استغفار ہے۔
جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گی، اللہ اس کے بدلہ دے کر ہی رہے گا۔ انسان جتنی دوسرے پر خرچ کرے گا، اللہ اس سے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ نمبر 4، دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کی دروازہ کھول دیتے ہیں۔ نمبر 5، دروازہ کثرت نفل عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرتے ہیں، اللہ ان پر تنگ دستی کی دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، حج اور عمرہ گناہوں کو، تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آنکھ کی بتی سونا چاندی کی میل دور کرتی ہے۔ نمبر 7، دروازے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے ملتے رہنا جو آپ سے قطعی تعلق ہو۔ نمبر 8، دروازے کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 9، دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شخص شک کرے گا تو وہ پریشان ہی رہے گا۔ نمبر 10، دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنی شکر ادا کریں گے، اللہ رزق کی دروازہ کھولتے چلے جائیں گے۔ نمبر 11، دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق بڑھا کر دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ نمبر 12، دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ ایسا شخص پر کبھی رزق تنگ دست نہیں ہوتا۔ نمبر 13، دروازہ ہے ہر وقت باوجود رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیت کے ساتھ باوجود رہے تو اس کی رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 14، دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور کرتی ہے۔ نمبر 15، دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ نمبر 16، دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقہ دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے اللہ بہت دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ۔ والحمد للہ۔ ماشاء اللہ، یہ وہ رزق کے 16 دروازے تھے جو انہوں نے ذکر کیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے لیے بہت زیادہ بہتری رکھتے ہیں یا کچھ وقت کے بعد اسے اللہ کو کامیاب کرنا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو کامیاب کروں، اسے کچھ بڑا عطا کروں، تو اس بڑا عطا کرنے اور اس بندے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہتا ہے کہ اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو گناہ اس میں حائل ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ ان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ شفا کی تقریر کے بعد آئیے اب 2 اور چھوٹے چھوٹے ننھے پھولوں سے ملاقات کرتے ہیں، ابراہیم اور حفصہ ماہین، جو اذان اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں،
ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، اور مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات نبی کے، ہم زندہ دل ہیں جینے کی بات کرتے ہیں۔ حفصہ ماہین اور ابراہیم۔ جی صاحب، السلام علیکم محمد صاحب۔ میں ابراہیم آزاں سناتی ہوں صاحب۔ ٹھیک ہے، شروع کرو دونوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ۔ نماز پڑھنے آؤ، حی علی الفلاح، نماز پڑھنے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جزاک اللہ خیر مصعب، جزاک اللہ خیر مصعب۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی اچھی آواز میں چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ابراہیم نے جس طریقے سے اذان کے الفاظ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے لیے ان کے اندر اور زیادہ شوق اور رغبت پیدا فرما دے۔ آئیے حضرات، اس پروگرام کی اس کارویں کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے اب میں نعت پاک کے لیے درخواست کروں گا۔ قاسم کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نظم پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تسلیم صاحبہ ایک نظم پیش کرنا چاہتی ہیں، سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بغور اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی سبھی لوگ کوشش کریں۔ جی اجازت ہے۔ جی شکریہ۔ خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، 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 اگر چھیننا ہے جہاں چھین لے، زمیں چھین لے آسماں چھین لے، مگر میرے سر کی یہ چھت نہ چھینے،
خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اگر ماں نہ ہوتی زمیں پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ یہ دامن بھلے آج نم کر دے جتنا، کہ تو مجھ پہ کوئی کرم کر دے اتنا، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت یہ نظم جو ماں کے حوالے سے پڑھی گئی، اس کے اوپر سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے۔ وہ شعر اس طریقے سے ہے کہ وفا کی پیار کی مورت دکھائی دیتی ہے، وفا کی پیار کی مورت دکھائی دیتی ہے، اور زمیں پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ اس کے بعد اس کارواں کو اور آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ وقت مختصر ہے لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی توفیق تو بخشی ہے کہ ہم 3 گھنٹے تھیٹر میں بتا دیتے ہیں، یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہم لوگ گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، لیکن آج دین کی مجلس میں انشاءاللہ سبھی لوگ یہ عزم کر کے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آج دل کھول کر ہم سنیں گے اور دل کھول کر ہم سنائیں گے۔ اب اس کے بعد میں نعت پاک کے لیے حفصہ ماہین کو دعوت دوں گا، حفصہ ماہین نہیں، غوثیہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی نعت پاک کو پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم محترم۔ نور رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر خدا کرو ماہ رمضان آ گیا، تسلیم کرنے نعمت رمضان آ گیا، اللہ تیرا ہے کام، روز نماز ہر خرام، ہے یہ صبر و ہے کی ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم مشروف ہے عمل سے، پر یہ حاصل ہوتا ہے کوشش کی جائے دل سے، علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم تو نعت سنائیں گے، اللہ تیرا ہے کام، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ دین اسلام
محبت کا قیام، اللہ کا ایمان، خالق کا ہے پیغام، ایسی ہوائیں عشق چلی ختم ہوئی نفرت دل کی، بانٹ رہے ہیں سب پیاس سبھی، سحری ہو یا افطاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ رمضان کے حوالے سے یہ نعت، جیسا کہ سبھی کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ بہت جلدی آنے والا ہے، جو ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر نیکیوں کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ابھی قرآن پاک ہم پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک نیکی ایک حرف کے اوپر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر ہم الف لام میم یہ کہیں گے تو 10 نہیں، بلکہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ الف کی الگ، لام کی الگ اور میم کی الگ۔ تو الف لام میم صرف اتنا بولیں گے تو کتنی نیکیوں کے مالک بن جائیں گے؟ 30 نیکیاں ہمارے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی۔ لیکن اب جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ہے، نیکیوں کے ریٹ کو بڑھا دیا ہے۔ اب 10 نیکی کی جگہ ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی ایک حرف پہ؟ 70 نیکیاں ملیں گی۔ تو الف لام میم صرف اتنا کہنے پر 70 نیکیوں کے ہم مالک بنا دیے جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے کئی بار سنا ہوگا، تقریروں میں بیانوں کے اندر ہم نے یہ جانا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں علماء، کہ قیامت کے دن اگر کسی کے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی بھی کم پڑ جائے گی، اگر ایک نیکی بھی کم پڑ جائے گی تو اسے جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ فری میں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں بانٹ رہے ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 70 نیکی کا اللہ ہمیں مالک بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئی آمین۔ چلیے حضرات، اب اس سلسلے کو تھوڑا سا اور رفتار دیتے ہوئے، کچھ بہت دیر سے سناٹا ہے، نعتیں سن رہے ہیں ہم لوگ، چائے جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے، چلیے اس کو اب تھوڑا سا اور گرم کیا جائے۔ تو میں تقریر کے لیے دعوت سخن دوں گا مہک کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ گردشوں ہٹ جاؤ مجھ کو جانے دو شہر نبی، گردشوں ہٹ جاؤ مجھ کو جانے دو شہر نبی، دل اگر یہ مچل گیا تو کیا سے کیا ہو جائے گا، ہم غلامان نبی ہیں الگ ہماری شان ہے، ہم غلامان نبی ہیں الگ ہماری شان ہے، پاؤں پانی میں رکھیں تو راستہ ہو جائے گا۔ اسی شعر کے ساتھ میں مہک کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجنت تحت اقدام امہاتکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو۔ آج میں تقریر کا موضوع اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ۔ میری پیاری بہنوں، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب جس نے حیات انسانی کی کسی گوشے کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ رہنمائی کی ہے۔ عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازواجی بندش، غرض کے ہر جگہ وہ حیثیت کا منفرد حیثیت رکھتا ہے جس کے دیگر یا منتہب ارفع یا فاقی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام کے خط بنے نو اسلام میں عورت کا کوئی خاص مقام نہ تھا، اور اگر تاریخ اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روم، ایران، یونان اور اہل عرب میں اس کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کا اثر سمجھا جاتا تھا۔
عورتوں کی خرید و فروخت کی عام بات تھی. نکاح و طلاق کا کوئی خاص قانون نہ تھا، بلکہ راہ چلتی عورت پر صرف کپڑا کا ڈال دینا ہی اسے بیوی بنانے کے لیے کافی تھا. عورت سے نفرت اتنی ہو گئی تھی کہ باپ نے بے رحمی اور سن دلی سے لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا. مختصر یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی کوئی قدر کی قیمت نہیں تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان دین ہے کہ اس ذات باری نے اسلام جیسا سچا اور پاکیزہ مذہب اور قانون حیات دے کر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماخوذ فرمایا اور مذہب اسلام میں وفا کی دہلیز صدا بلند کی اور ڈنکے کی چوٹ سے یہ آواز لگائی: اے انسانوں، عورت ذلت کی چیز نہیں ہے، عقیدت کی چیز ہے. یہ وہ مخلوق ہے جس کے کوکھ سے موسیٰ، ابراہیم جیسے ہزاروں انبیاء اکرام نے جنم لیا، لیکن حیرات ہے تم لوگ اس کو رنگ و کاس سمجھ کے زندہ دفن کرتے ہو، جبکہ اسلام لڑکی کے پیدائش کو رحمت کہتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش اور اس کی حق کے رضانی کو جنت کا مطالب بتاتا ہے. اور اگر یہ ماں ہے تو اسلام خدا اور اس کے رسول کے بعد اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اس کے قدموں تلے جنت ہونے کا اعلان کرتا ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اگر میں اپنے عشاء نماز پڑھے مصلی پر کھڑا رہتا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی اور یہاں سے میرے امی پکارتی محمد، تو میں اپنی نماز چھوڑ کے کہتا امی میں حاضر ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا تھا، اور اگر یہ بیوی ہے تو اسلام اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہترین اخلاق والا ہونے کا گواہی دیتا ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیگر ایام یا احلام میں کیا مقام عطا کیا ہے اور مذہب اسلام انہیں کس بلند کے مقام پر پہنچایا ہے، تو اب ہم اس سلسلے میں عین نصیحت سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا. عورت ایک نحورت برائی ہے، عورت ایک مصیبت ہے اور ایک قابل اعتراض سے ہے. عورت ایک نہایتی انیہ درجے کی مخلوق ہے، کمام انسانی مسیحت کی جڑ ہے اور اسے معاشرے میں عزت کا کوئی مقام دیا نہیں جا سکتا، اور عزت ہر مقام پہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں. لیکن اگر آپ ان معصوم و مظلوم خواتین کے سلسلے میں پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا. اگر آپ کی حیثیت شوہر کی ہوں گی تو جواب ملے گا وَلَهُنَّ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَخِيرُكُمْ لِأَهْلِهِ، یعنی تمہارے بیویوں کا حق تمہارے اوپر ایسا ہی ہے جیسا تمہارا حق ان کے اوپر، اور تمہیں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور اگر آپ کی حیثیت باپ کی ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ اپنی کیمرہ سے زندگی کے سین لیتا ہے، وہ خوشیاں بانٹنے والوں کے آنسو چھین لیتا ہے. کبھی بھی کوکھ میں اپنی بیٹی مار نہ دینا، وہ بیٹی مارنے والوں کا بیٹا چھین لیتا ہے. اور اگر آپ کی حیثیت جب دنگ رہ جاتی ہے تو آپ کو جواب ملے گا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مولوی صاحب ماشاء اللہ. کیا بول رہے؟ مولوی صاحب ہماری امی تھوڑی سی تقریر کرنا چاہتی ہیں، آپ بالکل کرنے دیں موقع گے؟ دیا جائے گا، بالکل موقع دیا جائے گا. ابھی انشاءاللہ ٹائم رہے گا تو بالکل بولیں گے. ابھی تھوڑا سا بچوں کا پروگرام ہو جائے پھر انشاءاللہ، پھر جو مہمانان خصوصی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی کچھ باتیں کہیں. جی مولوی صاحب. الحمدللہ. اللہ اکبر. بہت ہی اچھی آواز میں، بہت ہی
اچھے عمدہ لب و لہجے کے اندر اور بہترین انداز میں مہکنے عورت کی عظمت کو بتایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا ہے کہ میں نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہی مرد کی کامیابی کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، لیکن عورت کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ پیغمبر کو دنیا میں لانے والی اللہ نے عورت بنایا ہے۔ مطلب عورت نہیں ہوتی تو پیغمبر ہی دنیا میں نہ آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا عورتوں کو مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو آئیے حضرات، اب اس تھوڑے سیریس ماحول کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اور ننھے ننھے ان پھولوں کی خوشبو میں پھر ہم لوگ کھونے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہمیں لطف بھی آئے گا، ہمیں مزہ بھی آئے گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو ایک تازگی بھی ملے گی، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ان کا سبق اور ان کی معصوم آوازوں میں جو باتیں ہوں گی، جو کلمات ہوں گے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ انشاءاللہ ان لوگوں کے پروگرام میں کھو کر رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے چلیے میں درخواست کرتا ہوں سدرا اور بشرا سے کہ وہ اپنا مکالمہ پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، اور جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے، ارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، پر چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے، پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پر مہتاب کا تال اچھا ہے، اور حسن یوسف بھی عیاں شان ابراہیم بھی، حسن یوسف بھی عیاں شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ سدرا بشرا اپنا پروگرام پیش کریں، اور کیمرہ آن کرنا چاہیں تو کیمرہ آن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بہن تمہاری صورت دفعہ ٹوٹی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ اپنی پریشانی ہے؟ ارے بہن ایسی پریشانی میں گرفتار ہوں کہ اللہ ہی مجھ پر رحم کرے۔ اوہو آخر ہوا کیا ہے؟ نہ کسی اجتماع میں ملتی ہو، نہ کسی بازار میں ملتی ہو۔ ارے بہن کیا بتاؤں، کتنے دنوں سے میری ماں بیمار چل رہی ہے۔ یہ تمہیں معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے میری بیٹی بیمار ہو گئی، یہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ اچھا نہیں ہوا کہ میرے چھوٹے داماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں خود کتنے دنوں سے بیمار چل رہی ہوں، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے لیے ہمارا گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ توبہ توبہ اللہ توبہ۔ جس وجہ سے تم بیماریوں کا مسئلہ بتا رہی ہو وہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت ہے۔ بس آگے کچھ مت کہنا، دو بات کر کے دلاسا نہیں دے سکتی، آ جاتی ہے گلے پر نمک چھڑکنے۔ جب تم پر مصیبت آ جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت ہے کیا رحمت۔ ارے میری بھولی بھائی سیدھی سادھی بہن، تمہیں پڑھ لکھ کر اتنی سی بات سمجھ میں آئے، اس کو تم رحمت سمجھ ہو، وہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ تو اللہ واحد خدا کی رحمت ہے۔ بہن میں پریشان، میرا گھر پریشان بیماری کی تکلیف سے، اور کہتی ہو کہ اللہ کی رحمت ہے۔ ذرا مجھ کو بھی بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کس طرح ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو تکلیف یا رنج و غم ہو تو وہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور جب فرمایا بخار کو بھی برا مت کہو، بخار انسان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس طرح بٹھی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ لیکن بہن پورے محلے میں بیماری میرے ہی گھر آتی ہے، باقی پورا باہر ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے۔ دنیا میں ہر کسی کو پریشانی لگی رہتی ہے، پر اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتے۔ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر مجھے بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کس طرح ہے۔
वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन, सीधी सी बात है, बीमारी से गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। और एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने इज्जत व जलाल की कसम खाकर ये बात बयान फरमाई, मैं किसी बंदे पर रहम करना चाहता हूँ तो उसके गुनाह माफ कर देता हूँ और उसे मुख्तलिफ बीमारियाँ और तकलीफ और मुसीबतें दे देता हूँ। समझी क्या और समझाऊँ? हाँ, और समझाइए। हाँ, जरा कान लगाकर और आँख खोल कर सुनो। जब बंदा बीमार हो जाता है तो बीमारी अल्लाह दो फरिश्तों को भेजता है कि ये देखने मेरा बंदा मर्ज में क्या करता है, और वो उस मर्ज में मर जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, और अगर नहीं मरा तो गोश्त से अच्छा गोश्त दूंगा और खून से अच्छा खून दूंगा। अब बताओ बहन, अल्लाह की तरफ से इतना अच्छा इनाम और क्या हो सकता है? शुक्रिया बहन, तुमने तो इतनी अच्छी बातें बताई और मेरे आँख खोल दी, वरना मैं खुदा के सामने बड़ी नाफरमान इंसान कहलाती। बीमारियों तकलीफ अल्लाह की तरफ से है। चलो अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये दोनों बहनों की बातें हुई, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और ऐसे नन्हे नन्हे बातों से इस बात का यकीन किया जा सकता है कि यकीनन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ गई होगी, और मुस्कुराहट के साथ साथ सभी लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। जिन भी बच्चों ने ये प्रोग्राम दिया है सिदरा बुशरा ने, और इससे पहले जिन बच्चों ने प्रोग्राम दिया है, और जो बच्चे आने वाले जिन बच्चों का नाम आने वाला है वो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, तो उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। और उस मेहनत के लिए मैं सभी की हौसला अफजाई करता हूँ। और जो भी हजरात इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स भी सुन रहे हैं या बाहर के जो भी हजरात इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि सभी लोग इन बच्चों के लिए दुआ फरमाएं। और माशाअल्लाह, सिदरा बुशरा ने जो प्रोग्राम दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उनकी भी मेहनत को सलाम, और उनकी अम्मी ने उन्हें ये तैयारी कराई है तो उनकी मेहनत को भी सलाम। सुभान अल्लाह। फिर से सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद मैं चंद नमाज की सिफात बयान करने के लिए मैं दावत दूंगा तबस्सुम को कि वो आए और अपनी चंद बातों को पेश करें। तबस्सुम। हाँ, वो नमाज पढ़ने बैठ गई है। चलिए ठीक है। इसके बाद चलिए हजरात, मैं नाते पाक के लिए दरख्वास्त करूंगा रुबीना बाजी से कि रुबीना बाजी आए और अपने खूबसूरत लबो लहजे के अंदर आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते पाक का नजराना अकीदत पेश करें, इस शेर के साथ कि कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा।
قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، اور موجوں کی روانی میں تلا تم میں بحر میں، موجوں کی روانی میں تلا تم میں بحر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، اور کہتا ہے قمر پھر سے کہ وہ انگلی اٹھائیں، کہتا ہے قمر پھر سے کہ وہ انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشارے میں تیرے نام کا چرچا۔ تو روبینہ باجی کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ملسا۔ وعلیکم السلام۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یہ حسنین کی نانا، یہ حسنین کی نانا، یہ حسنین کی نانا، یہ حسنین کی نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو دیبا میں بلوانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، آپ کا در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کی نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش محلہ بنا محلہ دید کر رب نے بلایا، ہرش تلق نام، ہرش تلق نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، یہ حسنین کی نانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کی نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحم بخشش کا بہانہ، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، یہ حسنین کے نانا، جزاک اللہ خیر ملسا۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھی روبینہ باجی جو نعت پاک گنگنا رہی تھیں، نعت پاک پیش کر رہی تھیں، اور واقعی ہم سب کی اگر آخرت میں مرنے کے بعد قیامت کے دن اگر کوئی لاج بچانے والا ہوگا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہوگا، اس کے علاوہ ہماری بخشش کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ آئیے حضرات، اب اس نعت پاک کے بعد جو ہماری مہمان ہیں، جو اس قرآن تعلیم پیج میں تو نہیں پڑھتی ہیں لیکن وہ ہماری کلاس میٹ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اسکول میں بھی تھیں، میری مراد محترمہ زینب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں
اور اپنی نعت پاک کو پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، اور یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اور اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا۔ اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں زینب کو کہ وہ اپنی نعت پاک سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، کیا ہے توقیر شاہ انسان سے ہو پائے نہ رقم، کیا ہے توقیر شاہ انسان سے ہو پائے نہ رقم، کیا فرش زمین کیا عرش بری، سب ہے آقا کے زیر قدم، سلطان مدینہ سلطان مدینے کا رتبہ، جبریل امی سے پوچھ، آگے کون گیا، جبریل امی سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے یہ جا کر کہہ دے، اب آ کے کریں وہ سیر ذرا، پھر کیسے ہوئی سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، آقا کے رسول اعظم کے پاؤں کے جانب کھڑے ہوئے، تعظیم بجا لائے پہلے، پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے تلووں کو دیا، تلووں کو دیا ہے کیا بوسا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ انس۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ الحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ سدرا کا نام آتا ہے کہ سدرا بہت خوش ہو جا رہے ہیں۔ اچھا اچھا، سدرا سے بھی آگے کون گیا ہے نا، سدرا کا نام آ گیا اس میں۔ چلو ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ان کی آواز ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اللہ نے انہیں نوازا ہے اچھی آواز کے ساتھ، اور یہ نعت پڑھنے کے لیے مشہور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ترقیاں نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں اور اضافہ بھی عطا فرمائے۔ آئیے حضرات،
اس کے بعد ایک اور چھوٹے سے ننھے پروگرام کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. طیب مبشر ہیں یہاں پر موجود؟ طیب مبشر ہیں؟ چلیے اس کے بعد نعت پاک کی مبارک باسعادت کے بعد انشاءاللہ ہم اس کارویں کو اور آگے بڑھاتے ہوئے جویریہ کی جو سسٹر ہیں جن کا نام سمیہ نکھت ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی چند باتوں کو پیش کریں، مختصر انداز میں، مختصر سے الفاظوں میں اپنی بات کو پیش کریں، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور سبھی کی ماشاءاللہ سبھی کی محنت کافی رنگ لائی جو اس پروگرام کو جنہوں نے اتنا کامیاب بنایا. تو اس شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. تو میں سمیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی چند باتیں پیش کریں. خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، تو میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے رسالت کا وزن سہنے کے لیے پھیلا دے، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گہراؤں کو کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں. آج میں چھوٹا سا بیان جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کس طرح مضبوط کرے. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا سیکھو، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ اللہ نے کہا بل ہم ازل، یہ جانور سے بہتر ہے. بلکہ جانور تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان تو انسان ہو کر اذان کی آواز سن کر بیٹھا ہوتا ہے. تو میرے رب نے، میرے نبی نے ہم سب کو، آپ سب کو، ہمارے نئے نسلوں کو اپنے بنیادی ٹھیک کرنے کو کہا ہے. موت پیچھے پیچھے ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے. دیکھو کہ اپنی نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو. ایک ایسا فریضہ ہے جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آخری لمحہ تھے اور آپ نے ملک الموت کو روح قبضہ کرنے کی اجازت دے دی، تو اس وقت آپ نے دو باتیں فرمائی. الصلاۃ، میری امت ایک نماز نہ چھوڑو. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نوکروں اور غریبوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. کوئی بھی بے نمازی نہ رہو، کبھی نماز چھوٹ بھی جائے تو قضا پڑھ لو. لیکن آج کے جنریشن کے لوگ زیادہ تر انٹرنیٹ، گیجٹس، موبائل اپنی زندگی مصروف کرنے پر رکھے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو وقت بھی نہیں دے رہے. اور جب ہاتھ میں موبائل رہتا ہے تو لوگ کچھ اور چیز پر دھیان نہیں دیتے. اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ لوگ آس پاس اگر اذان ہو رہی ہے یا پھر دینی تعلیم کی باتیں یا تلاوت ہو رہی ہے تو بھی وہ شامل ہونے کے لیے بھی ضروری نہیں سوچتے. اور کچھ لوگ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، جیسا کہ پیسہ کمانا، پراپرٹیز، اپنے سٹیٹس دکھانے میں مصروف ہوئے، کہ کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ دنیاوی چیزیں آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والی ہے. اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے میں شامل ہونا چاہیے، اس میں رہنا چاہیے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے میں رہو. جتنا ایمان پکا رہے گا اتنا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا. اسی موقع پر رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا. انشاءاللہ آپ ہم سب لوگوں کو، دوسروں کو بھی الرٹ کریں گے کہ اللہ کے دل میں محبت پیدا کریں گے، اور اللہ سے اپنی ایمان کو اور زیادہ تازگی کریں گے. اور ان کچھ باتوں کو نہ بھولو. اس سے میں اپنا بیان ختم کرتی ہوں. ایک ہے نماز کی پابندی رکھو، دوسرا ہے قرآن پڑھو، تیسرا ہے اللہ کا ذکر کرو، چوتھا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے. اور اپنے بھائی اور بہن اور اپنے مسلمان امتی اور معصوم لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، جیسے برما، شام، کشمیر، لیبیا، یمن، افغانستان، فلسطین،
ہندوستان اور تمام مسلمان اور معصوم لوگ کی حفاظتی اور سلامتی کی دعا فرمائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھی سمیہ جنہوں نے بہت ہی اچھے الفاظوں میں مختصر انداز میں کافی اچھی اچھی نصیحتیں ہمیں بتائی ہیں کہ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت. نماز کی پابندی ایسی چیز ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور قرآن پاک وہ خوبصورت نغمہ ہے، وہ خوبصورت اللہ کا کلام ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی یہ تک فرما دیتے ہیں کہ جب میرا بندہ اکیلے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ قرآن پاک کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو میں اس کے لبوں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہو کر اسے سنتا ہوں. اللہ اکبر. آئیے حضرات اب اس پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، یہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جلسہ منعقد ہوا اور کافی لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی. اب اس کے بعد میں اگلا پروگرام پیش کرنے کے لیے مدثر اور الماس سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں شعر کے ساتھ کہ نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے، نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے، مگر خالی تو جبریل امی آیا نہیں کرتے. محمد عرش پہ چپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عرش پر چپ ہیں، خدائے پاک کہتا ہے کہ یہ اپنا گھر ہے، گھر والوں سے شرمایا نہیں کرتے. اور تمہیں امت کا غم ہے، بخش دیں گے عہد کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے. الماس مدثر اپنا جی پروگرام پیش السلام کریں. علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. کیا آپ کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم معلوم ہے کیا؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں ہاں معلوم ہے، بڑی آئی دادی اماں بننے. تو پھر ٹھیک ہے، کھانے کی سنتیں بتاؤ. نمبر 1 ٹیبل لگانا، نمبر 2 کرسی لگانا، نمبر 3 چمچ سے کھانا، نمبر 4 شور مچانا. بس بس، آپ کو تو کچھ معلوم نہیں، آپ صرف مسلم گھر میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. تو پھر آپ ہی بتاؤ. نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا اور نہ پوچھنا، دسترخوان بچھانا، کھانے کی دعا پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا، اپنے سامنے سے کھانا. اگر برتن میں کھانے کی چیز ہو تو جو پسند ہے وہ کھانا. کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہے تو اپنا ہاتھ روک لینا. نمبر 6 3 انگلیوں سے کھانا، اگر ضرورت ہو تو 5 انگلیوں کا استعمال کر سکتے. نمبر 7 برتن اور انگلیوں کو صاف کر کے کھانا. نمبر 8 اگر جائے تو لقمہ اٹھا کر صرف صاف کر کر کھا لینا. نمبر 9 کھانے میں عیب نہ لگانا. نمبر 10 ٹیکا لے کر نہ کھانا. نمبر 11 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 12 پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا. نمبر 13 ہاتھ دھونا. نمبر 14 کلی کرنا. اچھا بہن، میں سے کچھ سوال کروں گا، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ ہاں ضرور دوں گی، پوچھو. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے.
کلف رشید کو کس کو کہا جاتا ہے؟ کلف رشید حضرت ابو بکر، حضرت عمو، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کس صحابہ نے اذان دی؟ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ ارے بہن، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ اچھا بتاؤ، اتنے سارے چیزوں کو کب تک سیکھا؟ صرف 1 گھنٹوں میں۔ اچھا بہن۔ اچھا بھائی، اب میں چلتی ہوں، میرے مکتب کا وقت ہو گیا ہے۔ شکریہ بہن، میں بھی اپنے والدین سے کہہ کر آپ کے اپنے مکتب میں اپنے ایڈمیشن کرواؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ، اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت اچھے انداز میں ان لوگوں نے تیاری کی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی الماس اور مدثر کا اتنا اچھا پروگرام دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن کو اور زیادہ کھول دے، یہی دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ چلیے حضرات، اب یہ پروگرام اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے، اور باہر کے آئے ہوئے مہمانان جو بھی ابھی تشریف رکھتے ہیں، جو گئے نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ سنانا چاہے تو میں ان کو اجازت ہے۔ کوئی کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ رضوان؟ جی آپ کی امی سنائیں گی؟ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنیں جو اس وقت یہ سب سن رہی ہیں، بس ان سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت پاس آ چکا ہے۔ اس مہینے میں نماز کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے مانگیں۔ کبھی کبھی خاتونوں کی یہ اللہ سے شکایت رہتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہی دیتے ہیں، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا نہیں کرتے۔ اللہ سے مانگتے رہیں، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ سے دعا کر کے اسے بھی اپنے لیے بہتر بنائیں۔ اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، جو بھی چیز ہے، جو بھی آپ کو چاہیے اللہ سے اسے مانگتے رہیں۔ آپ لوگوں سے اتنی التجا ہے، میرے بیٹے رضوان کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حافظ بنائے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں کہ وہ حافظ بنے، عالم بنے،
اور دین کے لیے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھیں. اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے ہی تعلیم دیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں. بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ چند نصیحتیں تھیں رضوان کی امی جان کی طرف سے، جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں اور قابل غور ہے کہ ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآنی تعلیم یہ تو ایک مدرسہ ہے. آپ کے گھر کے باہر بھی کئی مدرسے ہوں گے، اس دنیا میں کئی ہزاروں مدرسے ہوں گے، لیکن یہ بات حق اور سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. تو جو ہم ماں کی گود میں اپنے بچوں کو جو تعلیم دلوا دیں گے یا دے دیں گے تو وہ تعلیم انشاءاللہ آخری تک کام آئے گی. اور میں سبھی حضرات کا جو اس وقت موجود ہیں، میں سبھی حضرات کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس جلسے کا حصہ بنے. ہمارے جو نعت پڑھنے والے، تقریر کرنے والے، پروگرام پیش کرنے والے بچوں کی جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، جنہوں نے یہاں پر تشریف لا کر اس جلسے میں چار چاند لگا دیے، اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کے اندر جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی ہماری دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ پچھلے سال رمضان المبارک کے بعد میرے دماغ میں خیال آیا تھا، ایک چھوٹا سا خیال میرے دماغ میں یہ آیا تھا کہ جس طریقے سے ڈاؤٹ نیٹ ایک اپلیکیشن ہے، جس طریقے سے بائجوز ایک اپلیکیشن ہے جو اسٹڈی کا اپلیکیشن ہے، تو کیوں نہ ہمارے دین، ہمارے قرآن اور ہماری حدیثوں کے لیے، ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے کیوں نہ ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم تیار کیا جائے کہ جن پر وہ لوگ پڑھ سکیں، صحیح سیکھ سکیں، دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور اپنے لیے بھی فائدہ مند بن سکیں، اپنے والدین کے لیے بھی جنت تک جانے کا ذریعہ بن سکیں. اسی کو میں نے اپنے دل کے اندر اس خواہش کو رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے عمل میں لانے کی مجھے توفیق دی، اور قرآن تعلیم پیج میں نے بنایا جو کافی لوگوں تک پہنچا، اور جس کے ذریعے سے آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کی. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیج کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج یہ خوبصورت جلسہ، ایک خوبصورت محفل اللہ نے آج ہمیں سنوا دی. کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ بھی ایڈ ہوں گے اور اتنا اچھا پروگرام یہ ہوگا. میری پوائنٹ آف ویو سے، میرے دیکھنے کے نظریے سے میں یہ صاف طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروگرام بے حد کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں ایسے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سبھی لوگوں سے یہ خاص میری درخواست ہے کہ سبھی لوگ اس قرآنی تعلیم پیج کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلا دیں، کیونکہ اگر آپ کے ذریعے سے اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، دینی تعلیم کو سیکھتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی نیکی کا سبب بنے گا، ثواب جاریہ بنے گا. آپ کے ذریعے سے کسی نے قرآن پڑھ لیا، دین کی چند باتیں سیکھ لی، تو وہ جب اس قرآن کو پڑھے گا، جب دین کی باتوں کو وہ کسی کے سامنے بیان کرے گا، تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، لیکن جس نے اسے اس لائن میں جوڑا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک ملتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ یہ میری چھوٹی سی سوچ کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ اسے پوری دنیا میں پہنچا دے، اللہ پوری دنیا میں اس پیج کو پھیلا دے، اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روشن کر دے چاند کی طرح، اور اللہ تعالیٰ اسے بے حد کامیاب فرما دے. اور آپ لوگوں سبھی سے درخواست یہ بھی ہے کہ ہم بھی تراویح پڑھائیں گے، ارشد بھی تراویح پڑھائیں گے، تو آپ سبھی لوگوں سے دعا ہے کہ اپنے اپنے استادوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. 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 مول صاحب رمضان کی چھٹی ہے. ہاں، رمضان کے لیے ساری کلاسز آف رہیں گی، ارشد حافظ صاحب کی بھی،
اور ہماری بھی آف رہے گی، لیکن سبھی لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، جو ہم نے سکھایا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اگر اسے باقی رکھنا ہے، اگر اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا ہے تو اسے روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ کیا سبھی لوگ مجھ سے آج پرومس کرتے ہیں کہ اب رمضان کے اندر کم سے کم ایک قرآن شریف سبھی لوگ مکمل کریں گے، جس طریقے سے پڑھایا ہے اس طریقے سے؟ انشاءاللہ بھائی صاحب، انشاءاللہ بہت ہے۔ انشاءاللہ تو سبھی لوگ اور کسی بھی چیز کو لے کر کوئی بھی دقت آئے، پڑھنے میں کہیں پر کنفیوژن ہو یا کسی چیز کو لے کر آپ لوگ اٹک جاؤ تو آپ بالکل مجھے میسج کرنا۔ قرآن تعلیم گروپ ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آ گئے تو قرآن تعلیم گروپ میں اب کوئی میسج نہیں کرنا، کچھ نہیں پوچھنا، ساری چیزیں پوچھنا۔ اور انشاءاللہ بیچ بیچ میں رمضان المبارک میں ہم لوگ کلاسز کرتے رہیں گے، جیسے موقع ملے گا انشاءاللہ کلاسز ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو سبھی لوگ بی پریپیئر رہیں، سبھی لوگ تیار رہیں، کبھی بھی کلاس کا ڈائنامک بم آپ کے اوپر پھوٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی مذہب جی بھائی صاحب۔ چلیے اب ایک چھوٹی سی مختصر کی دعا کر لیتے ہیں، اور سبھی لوگ خاص طور پہ ترنم کی جو امی ہے، جو ترنم جوائن ہوئی تھی، ان کی جو امی ہے ان کا آپریشن ہے، تو ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں۔ چلیے سب لوگ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے ایک ایک بار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام یا مجیب الدعوات، یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک یا ارحم الراحمین۔ اے پروردگار عالم، ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کا ذکر ہوا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، امہات المومنین کا ذکر ہوا، تمام دین کے مجاہدین کا اس میں ذکر ہوا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جس طریقے سے اس جلسے کو ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہ ہو سکا، بے شک اس میں بہت ساری کمیاں ہم سے ہو گئی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں اور غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ اے رب العالمین، آپ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ عالیہ میں بے انتہا اسے قبول فرما لیجئے۔ اے رب العالمین، اس پروگرام کو، اس قرآن تعلیم پیج کو ساری دنیا کے اندر اللہ پھیلا دیجئے، ساری دنیا کے پڑھنے کا اسے ذریعہ بنا دیجئے، ساری دنیا کی ہدایت کا اسے ذریعہ بنا دیجئے۔ اس پیج کو اتنی آگے تک پہنچا دیجئے کہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ، اسلام کا جو ایجوکیٹڈ طبقہ جو دین سے پچھڑا ہوا ہے، اے رب العالمین ان تک بھی یہ پہنچ سکے اور ان کے اندر بھی ایمان کی شمع روشن کر سکے۔ اے رب العالمین، اس پیج کو اتنے آگے تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ، یہاں پر جو بچوں کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل میں بھی تمنائیں ہوں گی، حسرتیں ہوں گی۔ اے رب العالمین، وہ تمام حسرتوں کو، تمام تمناؤں کو اللہ پورا فرما دیجئے، وہ تمام تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، سدرا بشرا اور تمام جتنے بھی بچوں نے یہاں پر پروگرام دیا، الماس، مدثر، ماہین، فلک، جتنے بھی بچے تھے جنہوں نے خوب محنت کی، سارے بچے جن کا نام میں نہیں لے پا رہا ہوں، اے رب العالمین تمام بچوں نے خوب محنت کی ہے، خوب محنت کرنے کے بعد یہ پروگرام دیا ہے۔ اے رب العالمین، آنے والے وقت کے لیے انہیں اور بہتر پروگرام دینے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے ذہنوں کو کھول دے، ان کی پڑھائی میں ان کے ذہنوں کو کھول دے۔ اے رب العالمین، ان کے تمام امتحانات میں انہیں کامیابیاں عطا فرما دیجئے۔ اے رب العالمین، ان کو
دین کا مجاہد بنا دیجئے، دین کا فکر مند بنا دیجئے، کروڑوں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اے رب العالمین آپ انہیں بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کے مستقبل کو بلند فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار عالم، جتنے بھی لوگ دلوں میں تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ قریب آ رہا ہے، اے پاک پروردگار عالم اس رمضان المبارک کے پاک مہینے کی ہمیں قدر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے ہم سب کو اپنی اپنی مغفرت کا تحفہ لینے والا بنا دیجئے۔ اے رب العالمین ہم سب کو اپنی مغفرت کرانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اے پاک پروردگار عالم تو بے حد جانتا ہے، بے شک جانتا ہے کہ کون گنہگار ہے کون نیک ہے۔ اے رب العالمین ہم تمام امت کے گنہگاروں کی طرف سے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ ان سب کو معاف فرما دیجئے، سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، سب کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیجئے، حساب و کتاب میں آسانی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ترنم کی امی جان جو بیمار ہیں، جن کا آپریشن ہونے والا ہے، جن کی سرجری ہونی ہے، اے اللہ تو اسے کامیاب فرما۔ اے رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں غیب سے پیدا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم جو لوگ بے گناہ جیل میں بند ہیں یا مقدمات میں گرفتار ہیں، اے رب العالمین ان سب کی رہائی کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آفتوں کو دور فرما دے، ہم سب کو تمام قسم کی مہلک بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی تمام بیماریوں سے ہماری، ہمارے پریوار کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے خاندان کی، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم آپ بے حد جاننے والے ہیں کہ اللہ ہمارے مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اے رب العالمین انڈیا کے حالات کو ٹھیک فرما دے، اے رب العالمین انڈیا کے حالات کو ٹھیک فرما دے۔ اے اللہ امت کو غلبہ نصیب فرما دے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی عزت کی، آبرو کی، اے اللہ جان کی، مال کی، ہر ایک چیز کی اللہ تو اپنے غیب سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو ظالم بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان سے اس دنیا کو پاک فرما دے، مکمل طور پر انہیں اس دنیا سے ختم فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم ہم سب کو عشق نبی، عشق محمد الرسول اللہ تاجدار مدینہ، پاک پروردگار ہم سب کو تیرے پیارے آقا، اے پاک پروردگار ہم سب کو تیرے پیارے محبوب، تیرے راج دلارے، تیرے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق عطا فرما دے۔ اے رب العالمین قرآن سے ہمیں محبت عطا فرما دے، ہم سب کو طاقت اور قوت نصیب فرما دے کہ ہم تمام روزوں کو بآسانی رکھ سکیں۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ بہتر جاننے والے ہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے تھا، اے رب العالمین وہ بھی آپ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبھی لوگ جتنے موجود ہیں ان سے میں چاہوں گا کہ وہ قرآن تعلیم گروپ پر اپنا اپنا فیڈ بیک دیں کہ کیسا جلسہ رہا۔ سارے پیرنٹس، بچوں کے جو پیرنٹس ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں جن کے ذریعے سے جو لوگ بھی ایڈ ہوئے ہیں، میں سبھی سے فیڈ بیک چاہوں گا، تو سبھی لوگ اپنا اپنا فیڈ بیک دیں اور بچوں کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کریں۔ اور میرا بھی دل آج بہت خوش ہے، ارشد حافظ صاحب کا دل بھی بہت خوش ہے کہ آج سارے بچوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں بہت خوبصورت پروگرام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے اور بار بار اکٹھا ہونے کی ایسے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ 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 اور کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو وہ بالکل پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کہنا ہے؟
माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ जलसा। जी जजाक अल्लाह। टाइम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। हाँ 2 घंटे हो गए लगभग। 10:30 हुए। माशाल्लाह अच्छा हुआ जलसा। शुक्रिया मामू। अस्सलाम वालेकुम। टाइम भी 2 घंटे हो गए, 8:30 बजे से 10:30 हो गया। और बच्चे मतलब बच्चे भी सोए नहीं अभी तक। अच्छा जलसा रोजाना जलसा। सो जाते? हाँ 9:30 को ही सो जाते। अच्छा अच्छा, बच्चों को अच्छा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा, पूरा गौर से सुने हर एक टॉपिक। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह सारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। माशाल्लाह सब लोगों ने अच्छी मेहनत की। माशाल्लाह बहुत अच्छा था जलसा। जी शुक्रिया बाजी। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ जलसा। हमारी छोटी बेटी हुमेरा नहीं उठती तो हम और भी कुछ बोलना चाहते थे, पर वो उठ गई थी तो इसलिए हम और तकरीर नहीं कर पाए आगे। चलिए कोई बात नहीं, इस वक्त टाइम भी बहुत कम था और मुख्तसर अंदाज में सबको अपना अपना पेश करना था, क्योंकि प्रोग्राम पेश करने वाले काफ़ी लोग थे और जिसमें कब कुछ मेहमान भी थे जिन्होंने दरख्वास्त की थी पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि पहले हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पहले उनका प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर दूसरे लोग उसमें ज्वाइन होंगे, उसके बाद दूसरों को मौका मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहमान जितने भी थे जिन्होंने दरख्वास्त की थी पढ़ने के लिए उन्होंने भी पढ़ लिया और बच्चों का प्रोग्राम भी पूरा हो गया। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी, 2 घंटे में बेहतरीन अच्छा प्रोग्राम हो गया। इंशाल्लाह अब इस रमज़ान के बाद या उसके बाद जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह फिर एक अच्छा और प्रोग्राम रखेंगे जिसमें इंशाल्लाह और ज़्यादा तादाद में आप सब लोग दुआ करें कि लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे भी जुड़ें और बच्चे भी अच्छे से अच्छा करें। इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह ताला आप दोनों भाइयों को कामयाबी दे। जी आमीन। ठीक है, इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और warahmatullahi जो सरप्राइज wabarakatuh। गिफ्ट है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम।